السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق باب چہارم تعارف قرآن و حدیث میں سے قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے ترتیب کے حوالے سے ہے، اور اس کے متعلق جو مختصر سوال ہے وہ بیان کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی یہ معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سب سے بلند اور بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ دوسری بات جو اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کے، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، جو ذمہ لیا ہے، وہ اس طرح پورا کیا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک لفظ زبر یا زیر کی بھی غلطی نہیں ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی اسی حالت میں قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تحریف نہیں کی گئی، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ دوسری آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر جہاں بھی وہ کتابیں موجود ہیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی وہ زبان بھی دنیا کے اندر نہیں بولی جاتی، اور نہ ہی اس کو کوئی سمجھنے والا ہے۔ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ یا تو عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان بھی آج کئی ملکوں میں 20 سے زیادہ ممالک میں وہ زبان بولی جاتی ہے، اور اس کی قومی زبان عربی ہے، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا تو اس کی زبان بھی محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، بلکہ جنت کے اندر بھی ہماری جو زبان ہوگی وہ عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حضرت جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 تا 19۔ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، نہ حرکت دیں آپ اس کے ساتھ، یعنی اس وحی کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ان آیات کا مطلب سمجھا دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے تھے، اس کو پڑھنے لگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ آج دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، اگر ان تمام نسخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو آپ کو ایک لفظ یا زبر زیر کی غلطی بھی نہیں ملے گی۔ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا لیتے تھے۔ چند صحابہ کرام تھے جن کے اندر خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور ان سے جو بھی وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پتھر کے سلے اور چمڑا اور اونٹ کے شانے کی ہڈی مختلف چیزوں کے اوپر یہ قرآن مجید لکھا جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو وحی لکھواتے تھے تو ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے پہلے یا بعد میں اس کو لکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی ترتیب بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو کیسے آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر پورا قرآن مجید لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، اور بہت سارے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر لکھ کر محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ پورا قرآن مجید لکھا تو گیا اور یاد تو ہو گیا، لیکن ایک حالت میں ایک ہی کتاب کی شکل میں محفوظ نہیں ہوا تھا، وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس کی تفصیل ہم اگلے لیکچر کے اندر بتائیں گے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، دوسرا ہمارا جو عنوان ہے وہ قرآن مجید کی ترتیب۔ تو ترتیب کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی ترتیب دو قسم کی ہے، ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کے اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ اور ہے، اور جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے نزول میں میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ سورہ علق کی پہلی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ تو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، دیکھتے ہیں کہ سورہ علق یہ قرآن مجید کے سب سے آخری پارے، تیسرے پارے میں ہے، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے وہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اسی طرح جو سب سے آخر میں قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی جو کہ چھٹے پارے کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور قرآن مجید کی جو لکھے جانے کی ترتیب ہے وہ اور ہے۔ وہ یہ ترتیب ہے جس ترتیب کے اندر یہ ابھی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ آج یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، جو موجودہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحابہ کرام کو بتلائی۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا اس کے بعد میں لکھ دیا جائے۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کو بتائی، پھر صحابہ کرام نے اس ترتیب سے یہ قرآن مجید کو جمع کیا، اور اسی ترتیب کے مطابق ہم تک یہ قرآن مجید پہنچ گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے متعلق جو بورڈ میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ دو ترتیبیں میں نے بتائی، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربی ترتیب دی ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بتا دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں درج کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وحی کو ویسے ہی درج کیا، اور اسی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی وحی کو لکھا، اور اسی ترتیب کے مطابق ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے، اور موجودہ ترتیب یہ ترتیب توقیفی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق قرآن مجید کی حفاظت اور ترتیب کے حوالے سے اور اس کے متعلق اہم کوئسچن۔ والسلام۔